السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، جو شخص یہ عمل کرتا ہے ملک الموت ماں سے بھی زیادہ مہربان ہوگا۔ لاکھوں فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے۔ حضرت جبرائیل ان کی روح کے استقبال کے لیے 70,000 فرشتوں کے ساتھ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے، اور کچھ منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کچھ کیا جائے گا جو کمر توڑ دے گا۔ ہاں، جب جان گلے تک پہنچ جائے گی اور کہیں گے کہ ہے کوئی جو جھاڑ پھونک کرے، اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہانکنا ہے۔ ناظرین، ان آیات میں مومن اور کافر کی پہچان کا ذکر ہے کہ مومن کا چہرہ تر و تازگی بسبب دیدار الہی کے جو برحق ہے ظاہر ہو گئی، مگر کافر کا منہ کالا بدنما ہوگا جو اس کے دل کا حال ظاہر کرے گا۔ بینا ایسے دل و جگر کی بیماری والے کا ہوتا ہے جو بسبب سخت عذاب اور رسوائی کے مرتے وقت ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ کافر کی جان اس کے جسم سے کھینچ کر نکالی جائے گی جو پاؤں کے ناخنوں سے شروع ہوگی۔ اس وقت کافر جھاڑ پھونک کا مطالبہ کرے گا تاکہ اسے شفا ہو اور وہ بچ جائے، یا پھر اس کی جان آسانی سے نکلے۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ اب جدائی کی گھڑی ہے، اپنے بال بچوں اور گھر بار وہ چھوڑ کر جا رہا ہے جس کا اسے بہت دکھ ہوگا، مگر وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو کر مثل جانوروں کے ہانکا جائے گا، ذلت کا عذاب اس کی کمر توڑ دے گا۔ اس کے برعکس مومن عذاب الہی سے محفوظ رہے گا، دیدار الہی کا جذبہ اس کے چہرے سے ظاہر ہوگا، بالکل اسی طرح جس طرح پیارا پیارے سے ملتا ہے۔ تمام عالم غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ ایمان میں اضافہ اور ارشادات کی روشنی میں مومن کے لیے ہدایت عطا ہو گئی تاکہ اس پر عمل کر کے وہ انعامات پانے کا مستحق ہو سکے جو خدا اور رسول نے اور اللہ کے نیک بندوں نے بیان کیے ہیں، کیونکہ مومن کے لیے موت کا پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ذریعہ ہے کہ دیدار کا دن ہے، موت کسی کو چھڑاتی ہے اور کسی کو ملاتی ہے، لہٰذا موت کافر کی رسوائی کا وقت ہے اور مومن کی عزت افزائی کا دن ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، جمعے کو ماں باپ پر ان کی اولاد کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ جب اہل قبور کو ان کے رشتہ داروں کے نیک اعمال کی اطلاع ملتی ہے تو ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ اس لیے اے بندگان خدا، اپنے بد اعمال سے اپنے رشتہ داروں کو قبر میں ایذا نہ دو۔ کفار کا کیا حال ہے کہ وہ تو خود عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں دوسروں کی کیا فکر۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی کا مقام طبرانی نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بہتر آدمی کی خبر نہ دوں؟ اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ضرور فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں اسلام کی حالت میں جس کی عمر زیادہ ہو اور اس نے اچھے کام کیے ہوں وہ سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس نزا کے وقت تشریف لے گئے اور اسے دریافت کیا، کیا حال ہے؟ اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں جس شخص کے دل میں جمع ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کی امید بر لائے گا اور اسے ڈر سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح حضرت ابن مبارک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب تم کسی شخص کو نزا میں دیکھو تو اسے تلقین کرو کہ اپنے رب سے ثواب اور نجات کے لیے اچھا گمان رکھتے ہوئے ملے، اور جب کہ زندہ کو ملو تو اسے عذاب الہی سے ڈراؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس وحدہ لا شریک کی کہ بندہ اللہ سے جو اچھا گمان رکھے خدا اسے پورا کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر چاہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں سب سے پہلے مومنوں سے کیا کہے گا اور مومن اس کا کیا جواب دیں گے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور فرمائیے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے ہو؟ تو مومن جواب دیں گے ہاں۔ وہ پوچھے گا کیوں؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہم نے تیرے عفو اور مغفرت کی امید پر ملاقات کو پسند کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا،
تب میری مغفرت تمہارے لیے واجب ہو گئی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ملک الموت سے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی قاصد ہے جس کو آنے سے پہلے آپ روانہ کر کے لوگوں کو بتا دیں تاکہ لوگ ڈر جائیں؟ ملک الموت نے کہا کہ با خدا میرے لیے بہت سے قاصد ہیں، مثلا علامات بڑھاپا، مرض، کانوں اور آنکھوں کا متغیر ہو جانا، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ جب وہ نصیحت نہیں پکڑتے تو میں ندا کرتا ہوں کہ یکے بعد دیگرے میرے قاصد تمہارے پاس آئے تھے، اب میں خود آ رہا ہوں کہ میرے بعد اب کوئی قاصد نہ آئے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت یاد آئے، اور مردوں کو نہلاؤ کہ فانی جسم کو چھونا بہت نصیحت ہے، اور جنازے کی نماز پڑھو تاکہ تم کو غمگین کرے، کیونکہ غمگین اللہ کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ ابن عساکر نے کسی کے بارے میں روایت کیا ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا تو میں نے ان کو تخت پر نہلانے کے لیے رکھا۔ جب غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ان کی ایک رگ حرکت کر رہی ہے جو ان کے قدم کے نچلے حصے کی تھی، تو ہم نے دفن نہ کیا۔ 3 دن کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ ستو لاؤ۔ ہم نے ستو پیش کیا اور انہوں نے ستو پی لیا۔ ہم نے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، اس کی ہمیں بھی خبر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میری روح کو ایک فرشتہ لے کر آسمان دنیا میں پہنچا، اس نے دروازہ کھلوایا، دروازہ کھلا، اس طرح وہ 7 آسمانوں پر لے گئے۔ جب آسمان پر پہنچے تو فرشتے سے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ ابھی تو اس کا وقت نہیں ہوا ہے، ابھی اس کی اتنی عمر باقی ہے۔ پھر میں نیچے آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ہمراہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ان کے سامنے پایا۔ میں نے اپنے ساتھ والے فرشتے سے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں؟ اس نے جواب میں کہا کہ انہیں نہیں پہچانتے۔ میں نے کہا کہ اپنے علم کو پختہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے جواب دیا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ کیوں نہ ہوں، انہوں نے ظلم اور جبر کے زمانے میں حق اور انصاف پر عمل کیا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کے زمانے میں حق پر عمل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اچھی صورت میں خوشبودار مہک کے ساتھ آتا ہے، وہ روح قبض کرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، وہ جنت کی خوشبو اور کفن لاتے ہیں اور اس سے دور بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ملک الموت روح نکالتا ہے تو دونوں فرشتے اس سے روح لے لیتے ہیں، جنت کی خوشبو لا کر کفن میں رکھ کر جنت کی طرف لے جاتے ہیں، اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور آسمان کے فرشتے اس کو دیکھ کر خوش آمدید کہتے ہیں، اور وہ اس کا اچھا نام لے کر پوچھتے ہیں کہ کس کی روح ہے؟ انہیں بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، وہ جس آسمان پر پہنچتا ہے اس کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ مقربین فرشتے ساتھ ہو کر عرش الہی کے نیچے اسے رکھ دیتے ہیں اور اس کے اعمال سے نکالے جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہے کہ اس عمل والے کی مغفرت فرما دی جائے، اور اس کی کتاب کو مہر لگا کر علیون میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو زمین کی طرف لے جاؤ، اور میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو اسی مٹی سے اٹھاؤں گا۔ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو زمین کہتی ہے کہ جب تو میرے اوپر چلتا تھا تو میرے نزدیک پسندیدہ تھا، اب تو میرے پیٹ میں آ گیا ہے، تیرے ساتھ کیا کروں گی ظاہر ہو جائے گا، اور حد نگاہ تک اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ پاؤں کی جانب جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ میٹھی نیند سو جاؤ، مگر اس کے نزدیک قیامت جلد ہی قائم ہو جائے، یہ بہت پسندیدہ بات ہوتی ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میت کو دفن کرنے کے بعد وہ مومن جو دفن کرتے ہیں ان میں سے جو بھی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ کی مرنے والے مومن کو تلقین کرے تو مرنے والے مومن کو منکر نکیر کے سوالات کی سختیوں سے بچا لیں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سورۃ الاخلاص، کل شریف اور الحمد شریف اور قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب جو اہل قبور کو پہنچایا جائے وہ پہاڑ بن کر میت کو عطا ہوتا ہے، اور صاحب اس تلاوت کرنے والے کی قیامت میں شفاعت کریں گے۔ حدیث کے مطابق اہل قبر کو عذاب سے نجات دلانے کی گنجائش یہاں تک ہے کہ اگر کوئی مسلمان شخص درخت کی ٹہنی کاٹ کر گناہ گار کی قبر پر لگائے گا
جب تک وہ ٹہنی ہری رہے گی اس کی تسبیح سے اس کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ جب ٹہنی کی تسبیح اس قدر فائدہ دیتی ہے تو سوچئے کہ تلاوت قرآن کریم کا ثواب پہاڑ بن کر مومن گناہگار کو کتنا فائدہ دیتا ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو وہ سب سے بہتر ہے۔ اس لیے خدا تعالی سے ڈرتے رہنا، اس سے حسن ظن رکھنا، ثواب کا امیدوار بننا اور گناہوں سے ڈرنا سب کچھ باعث نجات ہے۔ خدا سے اچھا گمان رکھنا نجات کا باعث ہے، کیونکہ خدا تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندے کے ساتھ اس کی ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ محبت رکھتا ہے۔ مومن کے لیے ملک الموت کا خدا کا سلام پہنچانا خاتمہ بالایمان اور بالخیر کی خبر ہے۔ مومن کی موت کے وقت اس کے پاس کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا، یعنی خود کلمہ شریف پڑھ کر اس کو سنانا تاکہ وہ سن کر کلمہ شریف پڑھے، مرنے والے کے خاتمہ بالایمان کے گواہ ہو جاتے ہیں اور وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جس کو موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو جاگ اٹھیں گے، اس لیے خواب غفلت سے بیداری اس کی اصطلاح ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے روز 1000 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے درود شریف پڑھا وہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں ضرور دیکھے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو اپنے ولی کے پاس بھیجتا ہے، اس کے ساتھ 500 فرشتے ہوتے ہیں جو جنت کا خوشبودار کفن ساتھ لاتے ہیں۔ ہر فرشتہ میت کے ہر عضو پر ہاتھ رکھتا ہے، ریشم کو اس کی ٹھوڑی کے نیچے بچھاتے ہیں، جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اس کا دل جنت کی رغبت کرتا ہے۔ ملک الموت اس پر ماں سے زیادہ مہربان ہوتا ہے، کیونکہ یہ خدا کا محبوب ہے اور اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح آٹے سے بال، اور فرشتے کہتے ہیں کہ سلامتی سے جنت میں داخل ہو۔ الغرض آسمان کا ہر وہ دروازہ جس سے اس کا عمل چڑھتا تھا وہ رزق نازل ہوتا تھا 40 روز تک روتا ہے، مگر کافر کے لیے نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے کہ پھر آسمان اور زمین ان پر نہیں روئے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے وفات کے وقت 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی خوب جاننے والا اور نہایت کرم والا ہے، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور 3 مرتبہ تبارک الذی بیدہ الملک یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یعنی بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کلمات پڑھے وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا۔ تو ناظرین محترم، آپ نے بھی اس عمل کو بتائی گئی ترتیب کے مطابق لازمی کرنا ہے کہ جس میں قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری صورت اور 2 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں کہ جس کے پڑھنے سے ملک الموت ماں سے بھی زیادہ مہربان ہو جاتا ہے۔ جو یہ عمل کرتا ہے، قرآن کی یہ صورت پڑھتا ہے، لاکھوں فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی روح کے استقبال کے لیے 70,000 فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو ناظرین، آپ نے اس عمل کو حالت نزاع سے پہلے لازمی کرنا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے اور مرنے کے بعد وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں جو کہ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا درود ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ ساتھ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عمل پڑھنا ہے۔ اس میں قرآن پاک کی وہ عظیم صورت بھی ہے جسے ام القرآن سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی خوب جاننے والا اور نہایت کرم کرنے والا ہے، اور پھر 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ یہ کلمہ یعنی تبارک الذی بیدہ الملک یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یعنی بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کلمہ آپ نے آخر میں پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ ہی پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں موت کی یاد میں جب ولی کی روح نکل جاتی ہے، 500 فرشتے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ جب لوگ اس کو پہلو پر لٹانا چاہتے ہیں تو یہ فرشتے اسے پہلے ہی لٹا دیتے ہیں، لوگوں کے کفن پہنانے سے پہلے اسے کفن پہنا دیتے ہیں، خوشبو لگانے سے پہلے خوشبو لگا دیتے ہیں۔ اس کے گھر سے قبر تک 2 قطاریں فرشتوں کی کھڑی ہو جاتی ہیں، اس کے لیے استغفار پڑھتے ہیں۔ یہ قدر و منزلت دیکھ کر شیطان چیختا ہے۔ جب ملک الموت اس کی روح کو آسمان پر لے جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں اور اسے بشارت دیتے ہیں۔ جب ملک الموت اس کو لے کر عرش پر پہنچتا ہے تو وہ روح خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو جنت کے باغوں میں اور نعمتوں کی طرف لے جاؤ۔ عالم برزخ کے متعلق کتاب کا مطالعہ کرنے سے بڑے بڑے واقعات ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کو اس لیے پیش کیا جاتا ہے تاکہ اہل ایمان جہاں اس کے مطالعے سے فائدہ اٹھائیں، وہاں نبی علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ اور یاد رکھیے، ملک الموت بھی ایک فرشتہ ہے جس کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہ جان سکے اور سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر وہیں کے ہو گئے، تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل، مجھے گھر سے لا کر خود راستے میں رک گئے ہو، کیا وجہ ہے؟ ابھی تو سفر باقی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ میرا آخری مقام ہے، اس سے آگے بال بھر بھی بڑھوں گا تو میرے یہ پر تجلیات الہی سے جل جائیں گے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ مقام ہے، تو ان کے ماتحت عملے میں ملک الموت کا حال بھی اس سب کو معلوم ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام لا مکان کعبہ قوسین کے مقام پر، یعنی جہاں پر 2 قوس کا فاصلہ تھا اور قوس کا دائرہ ایک حصہ ہے، تو خدا تعالیٰ کے نور کے دائرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے دائرے کی قوسین یہاں مل گئیں، بلکہ اعلیٰ اور ادنا یعنی اس سے بھی کم کے قوسین آپس میں کٹ گئیں، اور خدا تعالیٰ کے نور نے حضور کے نور کو اپنے اندر ایسے لے لیا جس طرح کے دائرے کے اندر نقطے کا مقام ہے۔ تو وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور مرتے وقت ہم سب کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اس خوبصورت دعا میں اپنی شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر دعا میں اپنی شرکت ضرور یقینی بنائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔